السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے اسفار گن۔ مجھے پہلے ہی شک پڑا تھا اس نے ہوا مہوا عمران صاحب کی ذہانت کی باتیں کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ڈاکٹر ڈی مورگن کو ہوشیار کر دیا ہے۔ صفدر نے کہا، نہیں یہ سب تمہارا وہم ہے، مجھے کیا ضرورت تھی اسے ہوشیار کرنے کی؟ اگر ایسی بات تھی تو میں عمران کی ڈاکٹر ڈی مورگن سے بات ہی کیوں کراتی؟ باقی رہی اس کی ذہانت کی تعریف، تو یہ بات ڈاکٹر ڈی مورگن نے بھی تسلیم کی تھی اور شاید اسی ذہانت کی وجہ سے ہی اس نے ان حالات میں بھی عمران کو لیبارٹری میں کال کر لیا۔ ایلیا نے کہا، وہ کس طرح پہنچے گا؟ جولیا نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ ڈاکٹر ڈی مورگن نے اسے کوئی نمبر بتایا، اس نے میرے سامنے وہ نمبر پریس نہیں کیا۔ میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہو تو مجھے معلوم نہیں۔ ڈاکٹر ڈی مورگن نے اسے کہا تھا کہ اس نمبر پر فون کر کے اپنا نام بتائے۔ جو اسے ڈاکٹر ڈی مورگن نے بتایا تھا تو اسے ایک پتہ دیا جائے گا اور عمران وہاں پہنچ کر ڈاکٹر ڈی مورگن کا بتایا ہوا کوڈ دہرائے گا تو اسے لیبارٹری میں پہنچا دیا جائے گا۔ ایلیا نے جواب دیا اور جولیا اس کے لہجے سے ہی سمجھ گئی کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ دیکھو ایلیا، ہم نے بہرحال اپنا مشن مکمل کرنا ہے، عمران کا یہ مشن نہیں ہے۔ وہ وہاں سائنسی پرابلم ہی حل کرنے گیا ہوگا اور سائنسی پرابلم حل کر کے واپس آ جائے گا۔ تم اگر خود کچھ نہیں کر سکتی تو ہمیں کوئی ٹپ دو، جولیا نے کہا۔ تم لیبارٹری تباہ کرنا چاہتی ہو تو ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اس علاقے پر اب کنٹرول جنرل واٹسن کا ہے اور میں جانتی ہوں کہ وہ کس قدر تیز آدمی ہے، ایلیا نے کہا۔ مس ایلیا، اسپارگن کے گرینڈ ماسٹر سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ اچانک صفدر نے پوچھا تو ایلیا بے اختیار چونک پڑی۔ اسپارگن کا گرینڈ ماسٹر وہ مارشل فوسٹر، اس سے میری صرف ملاقات ہے اور یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ مراسم ہو ہی نہیں سکتے، ایلیا نے کہا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں کہ ایلیا اسپارگن کے گرینڈ ماسٹر کے بارے میں جانتی ہے۔ حالانکہ صفدر نے محض اندھیرے میں ہی تیر چلایا تھا جو ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ اسپارگن کا گرینڈ ماسٹر جو 7 پردوں میں چھپا ہوا تھا اور جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے بارے میں ایلیا جانتی تھی اور اس نے صفدر کے محض ایک سوال کے جواب میں اس کا نام بتا دیا تھا۔ کیا وہ تمہارے کلب میں آتا رہتا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، سال میں 1-2 بار، ایلیا نے جواب دیا۔ کیا تم اسے فون کر کے اس سے ہماری ملاقات کرا سکتی ہو؟ جولیا نے کہا۔ نہیں مس کیتھی، آپ جو کچھ سوچ رہی ہیں ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ایسے لوگ ویسے ہی بہت ہوشیار ہوتے ہیں اور آسانی سے قابو میں نہیں آ سکتے، ایلیا نے کہا۔ اس کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہائی آفیسرز کالونی میں، اور کہاں ہو سکتی ہے، ایلیا نے جواب دیا۔ تمہیں اس کا فون نمبر معلوم ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، لیکن انکوائری سے معلوم کیا جا سکتا ہے، ایلیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ تم سے ملاقات پر آمادہ ہو جائے گا؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، ایلیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی، جولیا نے قدرے سرد لہجے میں کہا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو کچھ میں کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا، ایلیا نے بھی منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، جولیا نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مس ایلیا، ڈگلس سے تمہارے انتہائی قریبی تعلقات ہیں، تم ڈگلس کو یہاں بلواؤ، کیپٹن شیل نے کہا۔ سوری، وہ میرے کہنے پر نہیں آئے گا، ایلیا نے جواب دیا۔ دیکھو ایلیا، ہم اس لیے تمہارا لحاظ کر رہے ہیں کہ تمہارا تعلق اس فیلڈ سے رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمیں اس طرح کے جواب دینا شروع کر دو۔ بولو، ڈگلس کو یہاں بلواتی ہو یا نہیں؟ جولیا نے یکلخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ وہ ایک سرکاری ایجنسی کا چیف ہے، وہ کیوں میری کال پر آئے گا؟ میں نے اس کا کام کیا ہے تو اس سے بھرپور معاوضہ بھی لیا ہے، ایلیا نے جواب دیا۔ وہ اس وقت کہاں مل سکے گا؟ صفدر نے پوچھا۔ مجھے صرف اس کے آفس کا فون نمبر معلوم ہے، وہ کہاں ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، ایلیا نے جواب دیا۔ تم مخبری کا نیٹ ورک بھی چلاتی ہو اور یہ
اس قدر مضبوط اور وسیع نیٹ ورک ہے کہ سرکاری تنظیم اس معاملے میں تمہاری خدمات حاصل کرتی ہے، اور تم ڈگلس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ تم نے ہماری نرمی سے اب ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ وہ بھی ہائی آفیسرز کالونی میں رہتا ہے، ایلیا نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ شاید جولیا کی بات نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ کوٹھی نمبر بتاؤ۔ 13B بلاک، ایلیا نے جواب دیا۔ آفس اور رہائش گاہ کا فون نمبر بتاؤ۔ مجھے صرف آفس کا فون نمبر معلوم ہے، لیکن یہ خصوصی نمبر ہے، ایلیا نے کہا۔ بتاؤ، جولیا نے کہا تو ایلیا نے ایک فون نمبر بتا دیا۔ مس کیتھی، یہ آپ نے کیا انٹرویو کا سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ ہوا مہوا کی باتوں میں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور یہ ایلیا اس لیے معاملے کو لٹکا رہی ہے کہ شاید اس کا کوئی آدمی آ جائے۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آگے بڑھنے کے لیے ہی تو بات چیت ہو رہی ہے، جولیا نے کہا۔ آپ ڈگلس کو یہاں بلوانا چاہتی ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اس ایلیا نے لامحالہ اسے بھی کوئی نہ کوئی اشارہ کر دینا ہے، ہمیں خود ڈگلس کے پاس جانا چاہیے، تنویر نے جواب دیا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے مس کیتھی، صفدر نے تنویر کا نام لیے بغیر اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اسے آف کر دو، جولیا نے ایلیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے اپنے عقب میں ایلیا کی چیخ کی آواز سنائی دی، لیکن اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کار میں بیٹھے اس عمارت سے باہر آ چکے تھے۔ ڈگلس کی بجائے ہمیں اس گرینڈ ماسٹر مارشل فوسٹر کو کور کرنا چاہیے، اس کے ذریعے ہم آسانی سے لیبارٹری کو تباہ کر سکتے ہیں۔ لیبارٹری کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسے ختم کر دیں گے تو اسکاربن بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، جولیا نے کہا۔ تنویر کار ڈرائیو کر رہا تھا، ان کی منزل اب ہائی آفیسر کالونی تھی۔ کالونی کے گرد باقاعدہ چار دیواری تھی اور باقاعدہ چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی۔ آپ یہیں بیٹھے، میں بات کرتی ہوں، جولیا نے کار رکاوٹ کے قریب رکتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، صفدر نے کہا، اور وہ بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے اس کمرے کی طرف بڑھ گئے جس پر چیک پوسٹ کا باقاعدہ بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں 2 میزیں تھیں اور دونوں میزوں کے پیچھے 2 ادھیڑ عمر آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا نام کیتھی ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں ریمنڈ۔ ہم دونوں کا تعلق ڈیلی نیوز سے ہے اور ہم نے مارشل فوسٹر صاحب سے ملاقات کرنی ہے، جولیا نے ایک آدمی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کی ملاقات طے ہے؟ ادھیڑ عمر نے ایک رجسٹر جولیا کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کے ساتھ کتنے ساتھی ہیں؟ ادھیڑ عمر آدمی نے رجسٹر اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا، اور جولیا کے بتانے پر ادھیڑ عمر نے اندراجات کیے اور پھر ایک کارڈ پر مہر لگا کر جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو، جولیا نے کہا، اور کارڈ لے کر وہ خاموشی سے باہر آ گئے۔ رسمی کام ہو رہا ہے، صفدر نے کار کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے یہاں نہ کوئی لیبارٹری ہے اور نہ چھاؤنی، صرف پروٹوکول کے تحت چیک پوسٹ ہے، جولیا نے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صفدر بھی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے راڈ ہٹا لیا گیا اور تنویر نے کار آگے بڑھا دی، لیکن تھوڑا آگے جاتے ہی ایک اور رکاوٹ سامنے آ گئی، لیکن یہاں صرف 4 مسلح افراد موجود تھے۔ جولیا نے انہیں کار دکھایا تو انہوں نے رکاوٹ ہٹا دی اور تنویر کار آگے لے گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ مارشل فوسٹر کسی اسپیشل بلاک میں رہتا ہوگا، اس لیے کار کا رخ اسپیشل بلاک کی طرف ہی کر دیا گیا۔ اندر باقاعدہ بورڈ نصب تھا جس میں باقاعدہ سڑکوں کی نشاندہی کی گئی تھی، اس لیے انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ محسوس ہوئی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک عظیم عالیشان کوٹھی کے گیٹ پر مارشل فوسٹر کی نیم پلیٹ چیک کر لی۔ تنویر نے کار گیٹ کے سامنے روک دی اور پھر وہ چاروں نیچے اتر آئے۔ تنویر نے کار بیل کا بٹن پریس کر دیا، دوسرے لمحے چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک مسلح دربان باہر آ گیا۔ گیٹ کھولو، ہمارا تعلق اخبار سے ہے،
اور ہماری مارشل صاحب سے ملاقات طے ہے، جولیا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، دربان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تو وہ چاروں واپس کار میں بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور تنویر کار اندر لے گیا۔ وسیع و عریض پورچ میں 2 کاریں پہلے سے موجود تھیں۔ وہاں موجود ایک ملازم نے ان کی رہنمائی ڈرائنگ روم کی طرف کی اور پھر چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور مارشل فوسٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیسے آ گئے ہیں؟ میری تو کسی اخبار والے سے کوئی ملاقات طے نہیں ہے، مارشل فوسٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ طے نہیں تھی تو کوئی بات نہیں مارشل فوسٹر صاحب، اب تو ہو گئی ہے ملاقات، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا آپ کو چیک پوسٹ پر روکا نہیں گیا؟ ماسٹر نے وسیلے لہجے میں کہا۔ روکا گیا تھا، لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ ملاقات طے ہے۔ انہوں نے ہمیں داخلے کا کارڈ دے دیا، جولیا نے جواب دیا۔ لیکن سوری، میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، مارشل فوسٹر نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ صرف 1 منٹ، جولیا نے کہا تو مارشل فوسٹر مڑا۔ میں نے سوری کہہ دیا ہے اور اتنا کافی ہے، مارشل فوسٹر نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر صوفے پر گرا اور پھر رول ہو کر نیچے فرش پر جا گرا۔ جولیا کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور مارشل فوسٹر کی کنپٹی پر بھرپور ضرب لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، پاس کھڑے صفدر نے لات گھمائی اور دوسری ضرب کھا کر مارشل فوسٹر کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی اور وہ ساکت ہو گیا۔ اب تو باہر موجود لوگوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا، تنویر نے کہا۔ ہاں، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، جولیا نے کہا اور تنویر سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے صفدر اور کیپٹن شکیل بھی باہر چلے گئے تو جولیا نے مارشل فوسٹر کو گھسیٹ کر صوفے پر ڈالا اور پھر اس کا کوٹ اس کے عقب میں نیچے کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو جولیا نے ہاتھ ہٹا لیے اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ البتہ اس نے جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مارشل فوسٹر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور آنکھیں کھولتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کوٹ پشت کی طرف سے ہاسا نیچے ہونے کی وجہ سے اس کا توازن برقرار نہ رہا، اس لیے وہ اٹھ نہ سکا اور پھر دھڑام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو اور یہ کیا کیا ہے تم نے؟ مارشل فوسٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ابھی خاموش بیٹھے رہو ورنہ گولی مار دوں گی، جولیا نے گراتے ہوئے کہا تو مارشل فوسٹر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اندر داخل ہوا۔ باہر 6 افراد تھے، عورتیں اور بچے نہیں تھے۔ 6 کے 6 ختم کر دیے ہیں کیونکہ یہ سب مسلح تھے، صفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس کو ختم کر دیا ہے تم نے؟ گرینڈ ماسٹر نے چونک کر کہا۔ تمہارے مسلح افراد کو۔ اب اس وسیع و عریض کوٹھی میں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، جولیا نے سرد لہجے میں کہا۔ او، یہ تم نے کیا کیا؟ کون ہو تم؟ مارشل فوسٹر نے بری طرح خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ باہر کا خیال رکھو، میں اس سے انٹرویو کرتی ہوں، جولیا نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہہ دیا ہے آپ بے فکر ہو کر کام کریں، صفدر نے جواب دیا۔ تو جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ سنو فوسٹر، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم ہی اسپارگن کے گرینڈ ماسٹر ہو اور ہم نے ریڈ ٹاپ لیبارٹری میں داخل ہونا ہے۔ بولو، کیا تعاون کرتے ہو یا تمہیں ہلاک کر دیا جائے؟ جولیا نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا تو مارشل فوسٹر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل سی گئیں۔ آرٹی لیبارٹری میں داخل ہونا ہے، مگر کیوں؟ کون ہو تم؟ پہلے بتاؤ تو صحیح، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ تمہارے 8 ملازم ہلاک ہو چکے ہیں، 9ویں لاش تمہاری گرے گی، بولو میں کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ وہاں تو کوئی اجنبی آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر ڈی مورگن اس معاملے میں بے حد سخت ہیں،
ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا ہے جو سائنسدان کے روپ میں لیبارٹری میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ اس کا میک اپ صاف کیا گیا تو وہ ایشیائی نکلا، حالانکہ ایشیائی گروپ تو پہلے ہی مارا جا چکا تھا۔ پھر یہ ایشیائی نہ جانے کون ہے، اور اب تم مقامی افراد، اور کہیں تم بھی میک اپ میں تو نہیں ہو؟ کون ہو تم؟ گرینڈ ماسٹر نے بات کرتے ہوئے کہا، جیسے اسے اچانک میک اپ کا خیال آ گیا ہو۔ ڈاکٹر ڈی مورگن نے فون پر کس کی گرفتاری کا کہا ہے اور کیا ہوا ہے؟ جولیا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے تیز لہجے میں کہا، ایشیائی آدمی جو سائنسدان کے روپ میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ گرینڈ ماسٹر نے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا اس کا؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے ڈاکٹر ڈی مورگن کو کہا ہے کہ وہ اسے ہلاک کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی سائنسدان ہیں، اس لیے کسی کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ اس پر میں نے اسے کہا کہ میں اسے منگوانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ ابھی میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ تمہاری آمد کی اطلاع مل گئی۔ گرینڈ ماسٹر نے کہا، تو کیا انتظامات کرتے اسے منگوانے کا؟ جولیا نے پوچھا۔ میں جنرل واٹسن کو حکم دیتا، ڈاکٹر ڈی مورگن اس ایشیائی کو لیبارٹری سے باہر بھجوا دیتے اور جنرل واٹسن کے فوجی اسے وہاں سے پک کر لیتے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ گرینڈ ماسٹر نے کہا، ہم اس ایشیائی کو واپس لانے کے لیے یہاں آئے ہیں، ہمیں وہ زندہ چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ جنرل واٹسن کو کال کر کے اسے حکم دو کہ وہ ہمارے ساتھی لیبارٹری میں جا کر اس ایشیائی کو ہمارے حوالے کرے اور پھر ہمیں واپس بھیجوا دے۔ جولیا نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم اس ایشیائی کے ساتھی ہو؟ کیا تم بھی ایشیائی ہو؟ نہیں، ہمارا تعلق ایک اور ملک سے ہے، اور وہ بھی ایشیائی نہیں ہے۔ اس نے ڈبل میک اپ کر رکھا ہے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ایشیائی ٹیم اس لیبارٹری کے خلاف کام کر رہی ہے، اس لیے ہم نے ڈبل میک اپ کیا تھا تاکہ اگر کوئی پکڑا جائے تو اسے بھی ایشیائی ہی سمجھا جائے۔ جولیا نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن تم لیبارٹری کے خلاف کام کیوں کر رہے ہو؟ کس ملک سے تعلق ہے تمہارا؟ ہمارا مشن لیبارٹری کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس بات سے کوئی دلچسپی ہے کہ لیبارٹری میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا مشن ڈاکٹر ڈی مورگن سے ملاقات ہے۔ ایک اہم سائنسی پرابلم کے سلسلے میں ہمیں ڈاکٹر ڈی مورگن کی رہنمائی چاہیے تھی۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر ڈی مورگن کو اغوا کر لیا جائے، اور پھر ہمارے ساتھی نے ایک عورت ایلیا کے ذریعے ڈاکٹر ڈی مورگن سے فون پر بات کی اور سائنسی پرابلم بتایا، تو ڈاکٹر ڈی مورگن نے خود لیبارٹری میں کال کر لیا، لیکن شاید وہاں اس کا میک اپ چیک ہوا تو ایشیائی میک اپ کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ہمیں اس کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے ہم یہاں آ گئے تاکہ اپنے ساتھی کو بچایا جا سکے۔ جولیا نے بڑے خوبصورت انداز میں کہانی بناتے ہوئے کہا۔ صفدر کی نظروں میں بھی جولیا کے لیے تحسین کے تاثرات موجود تھے۔ ٹھیک ہے، میں اسے یہاں منگوا لیتا ہوں، تم اسے ساتھ لے جانا۔ اگر یہی بات تھی تو تم پہلے بتا دیتے۔ تم نے میرے ملازموں کو کیوں ہلاک کر دیا؟ مارشل فوسٹر نے کہا۔ سوری گرینڈ ماسٹر صاحب، ہمارا آدمی تم سے اور تمہارے ملازموں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اب تم نے ہمارے ساتھی کو صحیح سلامت ہمارے حوالے بھی کرنا ہے، اور پھر ہم نے ڈاکٹر ڈی مورگن سے سائنسی پرابلم پر چند باتیں کر کے واپس بھی آنا ہے۔ تم فوجی ہیلی کاپٹر سے یہیں منگواؤ گے، اور پھر تم یہیں سے ہیلی کاپٹر پر ہمارے ساتھ وہاں جاؤ گے اور پھر واپس آؤ گے، ورنہ یہ کام ہم خود کر لیں گے، لیکن تمہیں ہلاک کر کے۔ جولیا نے کہا، کیا تم لیبارٹری کے اندر جانا چاہتے ہو؟ گرینڈ ماسٹر نے کہا، نہیں، اندر جا کر ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنے ساتھی کو وہیں لیبارٹری کے باہر اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں۔ جولیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہو جائے گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، فون یہاں لے آؤ، جولیا نے صفدر سے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا مڑا اور ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ گرینڈ ماسٹر نے پوچھا۔ کامن سے، جولیا نے جواب دیا، تو گرینڈ ماسٹر نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ کامن کا سن کر نہ صرف اس کے چہرے بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی اطمینان کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد صفدر کارڈ لیس فون پیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔
فون اس کے سامنے رکھ دو، جولیا نے کہا تو صفدر نے گرینڈ ماسٹر صاحب کے سامنے میز پر فون پیس رکھ دیا۔ سنو، اگر تم ہم سے تعاون کرو گے تو زندہ رہو گے، ورنہ ہم تو بہرحال تربیت یافتہ لوگ ہیں اور ہم ہمیشہ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن تم پلک جھپکنے میں لاش میں تبدیل ہو جاؤ گے، اور اتنی بات تو تم جیسا عہدیدار سمجھ سکتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد نہ تمہیں یہ عہدہ کوئی فائدہ دے سکے گا اور نہ تم دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو سکو گے، اور ہمارے لیے کسی انسان کو مارنا مکھی مارنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جولیا نے کہا، تم فکر نہ کرو، جب تم لیبارٹری میں داخل ہی نہیں ہونا چاہتے اور صرف اپنے ساتھی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ہوا مہوا اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دوں؟ ویسے بھی وہ پاکستانی ٹیم ختم ہو چکی ہے، اسی لیے تو میں ایشیائی کا سن کر بے حد حیران ہوا تھا، گرینڈ ماسٹر نے جواب دیا۔ ریمنڈ، اس کا کوٹ ٹھیک کر دو، لیکن خیال رکھنا اگر یہ ذرا سی بھی غلط حرکت کرے تو گولی سے اڑا دینا، جولیا نے کہا۔ یس مادام، صفدر نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے گرینڈ ماسٹر کا کوٹ اوپر کر دیا۔ شکریہ، تم فکر مت کرو، میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، گرینڈ ماسٹر نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے میز پر پڑا ہوا فون پیس اٹھا لیا، جبکہ صفدر نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اس کے لاؤڈر کا بٹن آن کر دو، جولیا نے کہا، تو اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا اور پھر تیزی سے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی، گرینڈ ماسٹر بول رہا ہوں۔